بڑی معمولی چیز لگتی ہے ناپ تول میں کمی. اللہ تعالیٰ میں معاف کرے, ہمارے یہاں پر بھی رمضان میں چور بازاری سے لے کر تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی, قیمتیں بڑھا دینا, بلیک کرنا, یہ سارا ذخیرہ اندوزی سب چل رہا ہوتا ہے. تو یہ اتنی معمولی سی بات لگتی ہے ہمیں, تو یہ ہمیں تو لگتا ہے اس میں کوئی معمولی بات نہیں ہے, اصل میں یہ بہت بنیادی بات ہے. دیکھیں ناپ تول میں کمی کا تذکرہ تو ہم کرتے ہیں اور آسانی سے سمجھ بھی لیتے ہیں کہ دیتے وقت جو ہے وہ کم دے دینا اور لیتے وقت زیادہ لے لینا, لیکن اس کو آپ ایک معیار بنا لیں اور ہر شعبے میں یہ, مثال کے طور پر میری ڈیوٹی اگر 8 گھنٹے کی ہے اور میں 6 گھنٹے ڈیوٹی کر کے 2 گھنٹے پہلے بھاگ جاتا ہوں, یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. اچھا, یہ سروسز میں ایک تو گڈز کے اندر ناپ تول کی کمی ہے, ایک سروسز میں ناپ تول کی کمی ہے. تو میں بھی وہی بے ایمانی کر رہا ہوں جو وہ ڈنڈی مارنے والا کر رہا ہے. میں اپنی نوکری میں ڈنڈی مار رہا ہوں. اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے, اللہ کی مخلوق کو بھی, مخلوق کو اس معنی میں کہ مخلوق کو جو ہے پیسہ کما لے, لیکن اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. ایمان ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اس کے باوجود وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے. بالکل. تو ناپ تول میں کمی ایک بڑا جرم ہے اور ایک معاشرتی ظاہر ہے کہ جرم ہے جس سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ عدل و انصاف کا خاتمہ. اچھا, ہم لوگ یہاں پہ اس لیے بعض اوقات بہت نڈر ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے منہ میں آ رہا ہے, مولانا صاحب آپ تشریف فرما ہے کہ بھئی ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی حفاظت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عذاب الہی نہیں آ سکتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور انبیاء کی امت پر آیا. تو اس لیے ہم جو مرضی کر گزرے, ہم پہ خدا نخواستہ یہ نہیں عذاب آنے کا. تو کیا ایسا کچھ ہے اور کیا ہمیں اس گمان میں اور اس خیال میں رہنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا سفیان جیتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, میں دونوں جہانوں کی عزتیں ساتھ لے کے آیا ہوں. جیتکم ساتھ لے کے آیا ہوں بکرامت الدنیا والآخرہ. اور فرمایا جو میرے پیچھے چلے گا, جو مرد ہو عورت ہو, میرے پیچھے چلے گا چلے گی تو اس کے لیے کامیابی شرط ہے. اور فرمایا جو نہیں چلے گا وہ ایسے اندھیروں میں جائیں گے جیسے سورج کے ڈوبنے کے بعد اندھیرے آتے ہیں. جو میری زندگی چھوڑ دے گا تو اندھیرے اس کی زندگی میں یوں آئیں گے جیسے قرآن میں ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے فلاں اللہ کے نبی مجھے بچا لیں گے اور ان کے دعاؤں میں میں شامل ہو جاؤں گا. بے شک, لیکن اس کے قوانین بھی تو کچھ ہوں گے نا. کسی سے کانٹیکٹ کے تو کوئی طریقہ بھی تو ہوگا, کوئی اس سے رشتہ بھی ہوگا, نسبت بھی ہوگی اور نیت بھی ہوگی. نیت بھی نہ ہو, نسبت, تو پھر کام تو نہیں دے سکتی. تو بنیاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ میری بیٹی, اس امید پر مت رہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اللہ معاف کر دے گا. نہیں, اپنا عمل خود کرنا, میں کل تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. صحیح وہ ہے کہ, اور پھر ایک دوسری بات بھی ہے, کی عورتوں کی سردار وہ جب آپ نے اسلام پیش کیا, جی حضرت مخدومہ کائنات پر جب اسلام پیش کیا, یہ اس وقت کے الفاظ ہے. ہمارا یہ ایمان ہے, ہمارا یہ فیض ہے, یہ بلیو ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ اختیار دے گا کہ کل قیامت میں وہ ہر مومن کی شفاعت کریں گے, اور جو نان مسلم ہوگا آپ اس کی شفاعت نہیں کریں گے. تو یہ اس کنٹیکسٹ میں ہے کہ ایمان لے آؤ. جو نان مسلم ہوگا سرکار اس پر, اور ایمان لانا وہ تو سلیم الفطرت لوگ تھے یقیناً, اور جیسے ہی رسول خدا نے ایمان پیش کیا انہوں نے لبیک کہا. بالکل صحیح. اچھا, آج یہ واقعہ ہوا ہے پوری دنیا میں اور وہ پوری دنیا اس پہ ذرا دہل سی گئی ہے. انہیں لگا انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزی ہوئی ہے. امریکہ میں جہاں ایک کلب میں گھس کے ایک شخص نے چند لوگوں کو نشانہ بنایا, 50 سے زیادہ افراد کے ہلاک ہونے کا. قوم لوط کا واقعہ بیان ہوا ہے ہمارے یہاں پر. سو آپ مولانا صاحب بات کر رہے تھے تو یہیں سے شروع کر دیجئے. قوم لوط کا بیان جو ہے واحد قوم دنیا میں, وہ ایک شکلیں ہوتی ہیں. قوم لوط میں یہاں آج کل یہ کلچر عام ہے کہ زنا ہوتا ہے, لڑکا لڑکی ایک سسٹم ہے. اس دور میں قوم لوط تباہ ہوئی, بنیادی وجہ ان میں یہ بھی تھی کہ وہ غلط فعل مرد مرد سے ہوتا تھا, غلط فعل, اس بنیاد پر ان کی پکڑ ہوئی. قوم لوط کا جیسے آج کے معاشرے میں یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے کسی بھی شکل میں, یہ چیز اس زمانے میں قوم لوط کے زمانے میں یہ چیز مرد اور عورت یہ شادی, مرد اور مرد شادی کرتے, ان کے لیے شادی ہے اور رائج تھا ان کے معاشرے میں, وہی رواج بن گیا. مرد اور ایک الگ الگ نام, ایک الگ الگ زندگی ان کا. تو یہ چیز
جب لوط علیہ السلام آئے انہوں نے کہا یہ نہیں کرو تو انہوں نے وہ یہ چیز نہیں مانی، انہوں نے یہ فعل کیا، یہ اس فعل میں مبتلا رہے. جب اس فعل میں وہ مبتلا رہے تو اس کے بعد عذاب آیا. عذاب سے پہلے اللہ خبر دیتا ہے. جب خبر جھٹلاتے ہیں وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، جب وہ جھٹلا لیتے ہیں وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، جیسے ہم لکھ رہے ہیں وقت جب یہ انکار کرتے ہیں اللہ پھر ان کو عبرت بناتا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى، آنے والوں کے لیے قرآن جو خشیت رکھیں، جو ڈر رکھیں، قرآن خوف الہی بلاغ رکھیں. للناس ہے. یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. بے شک. بعض کتابیں جو تھیں وہ کلام اللہ تھیں، کتاب اللہ وہ صرف کتاب اللہ تھی، کلام اللہ نہیں تھی لکھوائی گئی. یہ تو براہ راست تنزیل. تو یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے جو براہ راست اقوام سے وہ زندگی. پھر ان میں ایک اور بات تھی، وہ یوں کہا کرتے تھے کہ ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن مبعوثین. جو زندگی ادھر کی ہے یہی سب کچھ ہے، موت کے بعد کچھ نہیں. کس نے دیکھا ہے؟ وہ اس چیز کا انکار ہوتے تھے، اس چیز کا انکاری. پر جیسے قوم عاد ہے، ثمود ہے، قرآن نے بار بار اسی کو تو کہا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، جھٹلا لیا ان کو. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، انہوں نے جھٹلا دیا، انہوں نے جھٹلا دیا اس چیز کو نہیں مانے. من اشد منا قوہ، ہے ہم سے بڑا کوئی طاقتور. كذبت قوم نوح المرسلون، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلون، المرسلين، سب میں سب نے جھٹلا دی. یہ جھٹلا. جھٹلانے کے بعد ان پہ جو عذاب آیا تھا بہت ہی خوفناک. اچھا ان میں فرض ہی جب ان پہ عذاب اترتا تھا تو یہ پھر کیا کرتے تھے؟ اچھا ان نال تو ہے وہ ہے ہمیں یہ کرتا ہے. وہ چالاکیاں بھی دکھاتا ہے. وہ کیوں چالاکیاں؟ اچھا ان کے وہ جو گھروں جو کہ قوم ہود نے سوراخ بنائے کہ یہ پہاڑ میں گھس گئے تھے اور یہ بچ گئے تھے، یہ پہاڑ میں گھس گئے تھے اور وہ قوم عاد ہوا نے ان کو یوں اٹھایا اور پھر یوں ان کو پٹخ پٹخ کے مارا. حدیث میں آتا ہے ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے یہ کھجور کے کٹے ہوئے تنے کے وہ پڑے ہوتے ہیں. تو اس طرح ان کو اڑایا. تو انہوں نے کہا اچھا ان کو تو ہوا اڑا گئی، ہم غاروں میں گھس جاتے ہیں، ہوا کہاں تک اندر آئے گی. تو پھر وہاں فرشتہ آیا. فرشتے نے آ کر یہ انسانی عقل، ڈاکٹر صاحب نے پہلے فرمایا انسانی عقل تو یہ کہتے کہ اب یہ دی اینڈ ہوا، لیکن ادھر فرشتہ اترا. فرشتے نے سوراخ میں چیخ ماری، ایک چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے. جب کلیجے پھٹے اب انہوں نے کہا اچھا وہ تو اس سے بچ گئے، پھر یہ ادھر سے. تو یہ قومیں جب اپنی عقلوں پر جو بھی قوم چلی اللہ نے تباہ کی. قرآن اس کی شان میں قرآن کا کوئی نام نہیں کہ مصنف اس کا وہ ہے لکھنے والا یہ یوں ہوا، نہیں. قرآن عجب کلام ہے. حضرت اکرمہ قرآن کو یوں کھولتے، ابو جہل کے بیٹے یوں کھولتے ھذا کلام ربی، پیچھے گر جاتے. ھذا کلام ربی، پیچھے گر جاتے. تو یہ کتاب ہے، اس میں وہ طاقت. حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ فرماتے ہیں میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 60 اونٹوں پہ اس کو رکھی لائی جائے. واہ واہ واہ. بلکہ بسم اللہ کی بے اور بسم اللہ کی بے کو فجر عشاء سے شروع کیا، فجر ہو گئی. اچھا اور دیکھیے نا کہ قوم لوط کو پھر مطلب اٹھایا گیا بستی کو اور زمین پر الٹا کر پٹک دیا. اللہ کے نبی جب وہاں سے گزرے پتھروں کی بارش برسائی. جب وہ پتھروں کی بارش ہوئی، اللہ کے نبی جب وہاں سے گزرے تو فرمایا جلدی چلو جلدی چلو جلدی چلو، یہاں عذاب اترا تھا. جلدی چلو جلدی چلو، یہاں عذاب اترا تھا. عذاب والی جگہ سے بھی اللہ کے نبی جلدی جلدی گئے کہ یہاں اللہ کا عذاب اترا تھا. اور آج کھنڈرات دیکھیں، ان کے کھنڈرات موجود ہیں کہ یہاں کبھی کوئی رہا کرتا تھا. یہاں کوئی تھا کہ میں وقت کی زلیخا تھی، میں وقت کا یوسف تھا. یہ ساری جوانی اللہ نے مٹا دی، یہ سب کو اللہ نے ختم. میں وقت کی زلیخا تھی، میں وقت کا یوسف تھا. کہاں گئی وہ جوانی؟ شام کے ساتھ ڈل گئی. کہاں گئی وہ طاقت؟ وہ دفن ہو گئی. وہ کہاں گیا؟ وہ ہے نا کہ او راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سما کا ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے. کہتے ہیں یہ آرام گاہ نور جہاں ہے. ایک شعر سناؤں، دکھ حرص حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس کرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گھونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگھارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا. الحیات الدنیا الا متاع الغرور. کیا بات ہے مولانا صاحب. لیکن میں یہاں پر ایک تصحیح کر دوں کہ جس طرح مولانا کا یوسف علیہ السلام اور کہاں ہے وہ،
انبیاء کرام زندہ ہیں, بالکل بالکل ٹھیک ہے بالکل. نا, ان کا تذکرہ زندہ ہے, ان کی شخصیات زندہ ہے. مطلب جب وہ انبیاء حسن، کرام کا جب طاقت، نام آئے جوانی. تو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہاں ہے وہ, کہاں ہے. ان کی الحمدللہ طاقت بھی زندہ ہے, جوانی مطلب بھی زندہ ہے, احسن القصص بھی ہے. اور یوسف علیہ السلام کوئی بھائی سے عبرت نہیں تھے کہ ان کے لیے کہا جائے. نہیں لیکن یوسف علیہ السلام تو پندوں میں وقت کی زلیخا تھی, میں وقت کا یوسف تھا. یہ مطلب وقت کی ہے, اس وقت کی نہیں کی. وہ تو انبیاء ان ہیں. کا مطلب ڈاکٹر صاحب آپ تو کبھی کبھار ادھر چلے جاتے ہیں. وہ تو میں نے کہا انبیاء کرام وقت کا کی ذکر زلیخا ہے. تھی, میں وقت کا یوسف تھا. یہ وقت کا ہے, وہ نہیں. بالکل ان کے ساتھ اچھا کون ملا سکتا ہے؟ جناب فرحان صاحب, ہم بریک کی طرف جائیں گے لیکن آپ سے کچھ خوبصورت سا کلام سنتے ہیں. اچھا تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا, تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا, میرے سر پر میرے سرکار کی نالیں رکھ دینا, میرے سر پر میرے سرکار کی نالیں رکھ دینا. الہی دیکھ لوں میں بھی تو ابروئے محمد کو, میری آنکھیں ذرا قوسین کے مابین رکھ دینا.